پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گی بڑی اور چمکیلے پتھر کی کہانی پارٹ 2۔ ایک دفعہ ملکہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی تو ان چڑیلوں میں سے ایک چڑیل جس کا نام فتنہ تھا، اس نے ملکہ کی باتیں سن لیں اور ملکہ اور ان کی بہن اسی چمکتے پتھر کے بارے میں بات کر رہی تھیں کہ یہ پتھر بہت ہی خاص ہے، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، اس سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس سے پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں۔ پھر ملکہ کی بہن نے پوچھا کہ آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو ملکہ نے جواب دیا، اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے، لیکن یہ بات کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ جی ملکہ، میں اس بات کا دھیان رکھوں گی، ملکہ کی بہن نے کہا۔ پھر فتنہ جا کر سب چڑیلوں کو یہ بات بتا دیتی ہے، لیکن کتاب والی بات نہیں بتاتی۔ ان لوگوں نے چمکتے پتھر کا غلط استعمال کرنا چاہا تو ہم نے ان کو غلط استعمال کرنے سے روکا، تو اس طرح ہمارے درمیان میں لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر جب ہم جیت گئے تو ان چڑیلوں کو شکست کھانی پڑی، لیکن فتنہ کو شکست کھانا پسند نہ تھا، اس لیے اس نے ملکہ کی غیر موجودگی میں وہ کتاب چرا لی اور اس چمکتے پتھر پر جادو کر دیا، اور تب سے آج تک یہاں سے کوئی باہر نہ جا سکا۔ نیلم، اب تو ایمان کو آ جانا چاہیے تھا، آخر دوپہر ہو چکی ہے، بلکہ شام ہونے کو آئی ہے۔ کیا اس نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ کب واپس آئے گی، یا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ نیلم کی ماں نے نیلم سے پوچھا۔ وہ نیلم بات کاٹتے ہوئے اس کی ماں نے کہا، وہ کیا؟ میری طرف دیکھے، تمہارے لہجے سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ وہ امی، دراصل ایمان اور میں، نیلم نے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ اے میرے خدا، وہاں سے تو کوئی آج تک واپس نہیں آیا، نیلم کی ماں نے کہا۔ ماما، آپ ابھی نہ جائیں اور پاپا کو بھی نہ بتائیں، میں جاتی ہوں، نیلم نے کہا۔ ایمان کے دل میں ایک بات آتی ہے، وہ کہتی ہے، چمن پری، ہم دونوں اگر اس جادو کو نہیں توڑ سکتے تو نیلم توڑ سکتی ہے۔ اس بک کو ڈھونڈ کر میں نیلم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ چمن، ہاں ٹھیک ہے۔ کیا ہوا ایمان، تم ٹھیک ہو؟ چمن نے کہا، میں نیلم سے رابطہ کر رہی تھی لیکن نہیں ہو رہا۔ ایمان نے جواب دیا، ہمت مت ہارو، میں بھی تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اتنی دیر میں نیلم آ جاتی ہے، وہ جیسے ہی آتی ہے کہ اسے سگنل ملتا ہے اور وہ کتاب ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ بہت کوششوں کے بعد پھر اس سے ایک بٹن دب جاتا ہے اور وہاں ایک غار آ جاتی ہے۔ وہ اس غار کے اندر آ جاتی ہے کہ وہاں فتنہ سوئی ہوتی ہے۔ نیلم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، وہ خاموشی سے کتاب لے کر جادو کا اثر ختم کر دیتی ہے، پھر وہ دونوں آزاد ہو جاتی ہیں۔ چمن اور ایمان ایک دوسرے سے گلے میں لگتی ہیں اور وہ کتاب پھاڑ دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے فتنہ کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور مشکل میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ایسی اور کہانیاں دیکھنی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور ہاں کومنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ بائے۔ اب میں آپ سے ملوں گی ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک آپ تھوڑا سا انتظار کریں۔